ذرا سوچئے، کیا 1400 سال پرانی کوئی کہانی آج کی دنیا کے بڑے بڑے مسائل اور جنگوں کو ختم کرنے کا حل دے سکتی ہے؟ یہ کوئی افسانہ نہیں بلکہ تاریخ کا ایک ایسا سچا واقعہ ہے جو معافی اور لیڈرشپ کے معنی ہی بدل دیتا ہے۔ تو آئیے فتح مکہ کے اس لازوال سبق کو سمجھتے ہیں۔ سوال یہ ہے کہ کیا واقعی ایک تاریخی واقعہ آج کے دور میں امن کی چابی ثابت ہو سکتا ہے؟ اس تجزیے میں ہم صرف تاریخ نہیں دہرائیں گے بلکہ اس واقعے سے وہ عملی اصول نکالیں گے جو آج بھی دنیا بھر کے رہنماؤں اور ہم سب کو راستہ دکھا سکتے ہیں۔ تو ہمارا سفر شروع ہوتا ہے مشکلات کے ایک ایسے طوفان سے جہاں ہر طرف نا امیدی تھی۔ یہ صرف ایک کہانی نہیں بلکہ اس بات کا ثبوت ہے کہ کیسے ہمت اور ایک مثبت سوچ اندھیروں سے روشنی کا راستہ نکال سکتی ہے۔ چلیں دیکھتے ہیں کہ اس ریاست کی بنیاد کیسے رکھی گئی۔ یہ ٹائم لائن دیکھیں، یہ کوئی عام سفر نہیں ہے۔ پہلے مکہ میں شدید ظلم و ستم، پھر شعبے ابی طالب کا وہ 3 سال کا سخت ترین سماجی بائیکاٹ۔ حالات ناقابل تصور تھے، لیکن اس کے باوجود قیادت نے ہمت نہیں ہاری، بلکہ اس کے بعد مدینہ کی طرف ہجرت ہوئی، جو ایک بالکل نئی شروعات تھی، جہاں بھائی چارے اور ایک دوسرے کی بھلائی پر مبنی ایک مثالی ریاست کی بنیاد رکھی گئی۔ تو یہ صرف ایک شہر سے دوسرے شہر جانے کی بات نہیں تھی۔ یوں سمجھیں کہ ایک طرف مکہ کی گھٹن تھی، پابندیاں تھیں، اور دوسری طرف مدینے کا ایک کھلا ماحول تھا جو بھائی چارے اور سب کی بھلائی کے اصول پر چل رہا تھا۔ تو یہ صرف ایک ہجرت نہیں تھی، یہ ظلم سے انصاف اور مایوسی سے امید کی طرف ایک سفر تھا۔ اور اب کہانی اس موڑ پر آتی ہے جہاں سب کچھ بدل جاتا ہے۔ یہ وہ لمحہ تھا جب اصل امتحان طاقت کا تھا۔ یہ صرف جیت کی کہانی نہیں بلکہ اس بات کی کہانی ہے کہ جب آپ کے پاس سب سے زیادہ طاقت ہو تو آپ کیا کرتے ہیں۔ اور یہ آج بھی دنیا کے لیڈروں کے لیے ایک بہت بڑا سوال ہے۔ سال تھا 8 ہجری، تاریخ کا ایک فیصلہ کن دن۔ مسلمان فاتح بن کر مکہ میں داخل ہو رہے تھے۔ جی ہاں، وہی مکہ جہاں سے انہیں نکالا گیا تھا، جہاں ان پر ظلم کی کوئی انتہا نہیں چھوڑی گئی تھی، اور آج طاقت ان کے پاس تھی۔ ذرا ایک لمحے کو رک کر سوچئے کہ اگر آپ کے سب سے بڑے جانی دشمن آپ کے سامنے بے بس کھڑے ہوں تو کیا کیا جائے؟ دیکھیں، تاریخ تو یہی بتاتی ہے کہ جیتنے والے بدلہ لیتے ہیں، مگر یہاں کچھ ایسا ہونے والا تھا جس کی کسی کو امید نہیں تھی۔ بدلہ لینے کے بجائے معافی کا انتخاب کیا گیا۔ پیغمبر اسلام نے ان سب کے لیے عام معافی کا اعلان کر دیا، جی، ان سب کے لیے جنہوں نے سالوں تک ظلم کے پہاڑ توڑے تھے۔ یہ طاقت کا نہیں بلکہ کردار کی بلندی کا مظاہرہ تھا، اور اسی ایک فیصلے نے تاریخ کا رخ موڑ دیا۔ اچھا، تو سوال یہ ہے کہ اس 1400 سال پرانے واقعے کا آج کی دنیا سے، آج کی جنگوں سے کیا لینا دینا؟ تو بات یہ ہے کہ یہ صرف تاریخ کا ایک قصہ نہیں بلکہ یہ آج کے لیے ایک مکمل ماڈل ہے۔ چلیں دیکھتے ہیں کہ کیسے۔ دیکھیں، فتح مکہ کا ماڈل ہمیں ایک بہت صاف بات سکھاتا ہے، وہ یہ کہ طاقت اور بدلے کی سیاست سے جھگڑے ختم نہیں ہوتے بلکہ اور گہرے ہو جاتے ہیں۔ اگر آج کی دنیا کو واقعی امن چاہیے نا، تو اسے بدلے کے اس چکر سے باہر نکلنا ہی پڑے گا۔ اور وہ نیا راستہ ہے کیا؟ وہ ان 3 چیزوں پر ٹکا ہے: معاف کرنا، برداشت کرنا اور ہر انسان کی عزت کرنا۔ اور یہ صرف کتابی باتیں نہیں ہیں، یہ ایک آزمایا ہوا فارمولا ہے، ایک ایسا راستہ جو دشمنی کو دوستی میں بدل سکتا ہے اور نفرت کی آگ بجھا سکتا ہے۔ تو پھر اس ساری بات کا خلاصہ کیا نکلا؟ اصل جیت آخر ہے کیا؟ کیا وہ ہے جو تلوار کے زور پر ملے یا وہ جو کردار سے حاصل ہو؟ آئیے فتح کے اصلی مطلب کو سمجھتے ہیں۔ حقیقی فتح یعنی اصلی جیت وہ ہے جو زمین نہیں دلوں کو فتح کرے۔ یہ طاقت کے زور سے نہیں ملتی بلکہ معاف کر دینے کے حوصلے سے ملتی ہے۔ یہ ایک ایسی جیت ہے جو وقت کے ساتھ ختم نہیں ہوتی بلکہ ہمیشہ کے لیے تاریخ کا حصہ بن جاتی ہے، اور پیغمبر اسلام کا یہ عمل آج بھی ہمیں یہی سکھا رہا ہے۔ تو آخر میں ایک سوال سب کے لیے، ہم اپنے پیچھے کیا چھوڑ کر جانا چاہتے ہیں؟ طاقت کی ایسی یاد جو وقت کے ساتھ مٹ جائے، یا معافی کی وہ مثال جو نسلوں تک یاد رکھی جائے؟ کیونکہ تاریخ تو یہی بتاتی ہے کہ بڑی بڑی سلطنتیں ختم ہو جاتی ہیں، لیکن عظیم کردار وہ ہمیشہ زندہ رہتے ہیں۔